اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے کیے گئے وعدوں کو بیان فرماتا ہے کہ جو بنی اسرائیل نے اللہ سے میثاق کیا۔ میثاق جس طرح سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، پکے وعدے کو کہتے ہیں۔ ایسا وعدہ، ایسا عہد جو قسم لے کر کیا جائے اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے، وہ وعدہ کیا لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذی القربا، اور قرابت دار یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والمساکین، اور مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہنا، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ آیت نمبر 83 ہے اور رکوع نمبر ہے 10۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے کیے گئے وعدوں کو بیان فرماتا ہے کہ جو بنی اسرائیل نے اللہ سے میثاق کیا۔ میثاق جس طرح سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، پکے وعدے کو کہتے ہیں۔ ایسا وعدہ، ایسا عہد جو قسم لے کر کیا جائے اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے، وہ وعدہ کیا لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذی القربا، اور قرابت دار یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والمساکین، اور مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہنا، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، ثم تولیتم، پھر تم اس کے بعد اس میثاق کو، عہد کو کرنے کے بعد پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں تھوڑے ہی لوگ وہ تھے جو اس میثاق پر اور عہد پر استقامت کے ساتھ رہنے والے تھے، وانتم معرضون، اور تم تو تھے ہی ایسے کہ جو اللہ کے احکامات سے روگردانی کرو۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ان عہد اور پیمان کو کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہودی ایمان جو نہیں لا رہے تھے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو ایک آلریڈی شریعت ہے، اور ہم تو آلریڈی اللہ کے جو ہے وہ پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں، توریت ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم تو ویسے ہی اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ ان کی حقیقت ان کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ جو پہلے ہم نے توریت دی تم پر، اس پر بھی تم نے کہاں عمل کیا؟ تمہیں اس بات کا زوم اور گھمنڈ ہے کہ تم سپیریئر ہو اور تم جو ہے وہ احکامات الہیہ کی پابندی کرنے والے ہو۔ تم کہاں احکامات الہیہ کی پابندی کرنے والے ہو؟ ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، تم نے کہاں پورا کیا؟ اور یہاں پر قرآن کریم میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنی توحید کے بیان کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا۔ آپ دیکھیں لا تعبدون الا اللہ کے فوراً بعد اللہ نے جو پہلا حق بندوں میں بیان کیا ہے، وہ بندوں میں بیان کیا ہے ماں باپ کا۔ ایک تو حقوق اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے احکامات پر چلنا، لیکن حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں آدمی پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر بندوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کیا گیا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کا۔
اور دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا 15ویں پارے میں کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اپنے ماں باپ سے ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کہنا، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے عاجزی کے بازو اپنے ماں باپ کے لیے ان کی خدمت کے لیے بچھا دے، اور وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، جیسا کہ بچپن میں مجھے پالتے ہوئے انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک بڑی اعلیٰ چیز ہے جس کا قرآن کریم نے بیان کیا۔ دوسری مرتبہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لیا آپ نے، دوسرا درجہ کس کا ہے بندوں میں حقوق کا؟ وذی القربہ، قرابت دار۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ہمارا مزاج کیا ہے؟ اپنوں کو ڈانٹے اور غیروں کو بانٹے والی کہانی۔ ہم غیروں کے اندر چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ سگا چاچا، سگا ماما، بہن بھائی اور کزنس وغیرہ وہ بیچارے قسم پرسی کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار ہماری مدد کے منتظر ہوتے ہیں اور ہم ان سے تعلق توڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور غیروں کو نواز رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ رشتہ داری نبھانا، یہ دین اسلام نے یہ رحم کے رشتے بنائے ہیں، اس کو توڑنا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث امام بخاری نے لکھا، صحیح بخاری کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزی بڑھے، تم چاہتے ہو کہ اگر تمہاری عمر بڑھے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ دو چیزیں آدمی چاہتا ہے نا، مال آ جائے تو چاہتا زندگی ملے تاکہ اس کو اسپینڈ اچھی طرح کر سکوں، اور مال نہیں ہوتا تو سوچتا زندگی ملے تو مال کما سکوں۔ فرمایا میرے آقا نے کہ دونوں چیزیں چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو وذی القربہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب غیروں کی بات کیجیے، وذی القربہ تو ہو گئے، رشتہ داروں کو آپ نے نواز دیا، اب رشتہ داروں کے بعد کس کا نمبر آتا ہے غیروں میں؟ والیتامہ، سب سے پہلے کس کا نمبر آئے گا؟ یتیموں کا۔ دیکھیے یتیم اڑوس پڑوس میں، اب یتیم کہتے ہیں کس کو؟ کچھ لوگ تو 50 سال کی عمر میں بھی ان کے والدین انتقال کر جائیں تو میت میں روتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج میں یتیم ہو گیا۔ حالانکہ شریعت کے اندر یتیم کی تعریف یہ ہے کہ کسی ایسے نابالغ بچے کے ماں یا باپ دونوں میں سے ایک یا دونوں انتقال کر جائیں تو وہ بچہ جب تک نابالغ رہتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے، بالغ یتیم نہیں ہوتا بلکہ نابالغ یتیم ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ رشتہ داروں میں خدا نہ خواستہ کسی کی بچی کا ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، پاکستان میں اپنے علاقوں میں دیکھیے، یہاں دیکھیے، تو یتیموں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اور یتیم کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ بھی پھیرتا ہے تو اس بچے کے جتنے سر پر بال ہوتے ہیں، جتنے اس کے ہاتھ میں آئے ہوتے ہیں، اللہ اس کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ تو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے بہت سے یتیم بچے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہمارا 8 سال کا عالم کا کورس تھا، تو بہت سے لڑکے اس وجہ سے جامعہ چھوڑ بیٹھے کہ 5واں 6واں سال کر لیا تھا انہوں نے، 2-3 سال عالم کورس میں رہ گئے تھے، لیکن اس لیے انہیں جانا پڑا کہ ان کے والد کے انتقال ہو گیا تھا، گھر پر ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، وہ اپنے عالم کا کورس پورا کر ہی نہیں پائے اور پھر اس کے بعد کمانے میں لگ گئے، کیونکہ گھر پر کوئی اور نہیں تھا کہ جو کما کر اور تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکے۔ تو کتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے لوگوں میں اگر کوئی بچہ یتیم ہے تو اس کے ماسٹرز تک کی ذمہ داری آپ لے لیں کہ بھئی تمہاری جتنی فیسز ہوں گی وہ تمام فیسز میں ادا کروں گا، پڑھنے کے تمام اخراجات میں اٹھاؤں گا۔ یتیم کو ہمیشہ کے لیے مسکین نہ رکھیے، ہمیشہ کے لیے غریب نہ بنائیے، بلکہ یتیم بچوں کو قابل بنائیے تاکہ کل معاشرے کے اندر وہ عام بچوں کے برابر کھڑے ہو سکیں۔ تو یتیموں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید کی ہے۔ پھر فرمایا والمساکین، اور یتیموں کے بعد غیروں کے اندر مسکینوں کا درجہ ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ کھانے کو ہو، نہ پہننے کو ہو، نہ رہنے کے ہو، اور نہ اپنے گھر والوں کو ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہو، تو فرمایا ان کے ساتھ بھی تم احسان کرو، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔
یہ ہے اسلامی معاشرہ. اسلامی معاشرہ الگ چیز ہے اور امریکن معاشرہ الگ چیز ہے. امریکن معاشرے میں کیا ہے؟ خود کھائیے خود کمائیے، آپ نے اپنا کمانا ہے، اپنا ہی کرنا ہے، انڈیپینڈنٹ لائف ہے. لیکن اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ کیا؟ وبالوالدین احسانا، والدین پر بھی خرچ کرنا ہے، وذی القربیٰ رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا ہے، والیتامى یتیموں پر بھی خرچ کرنا ہے، والمساکین مسکینوں پر بھی خرچ کرنا ہے. تو امریکن انداز اسٹائل سے زندگی نہ گزاریے، بلکہ اسلامی انداز سے زندگی گزاری. ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یہاں جو مروجہ نظام میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو مروجہ نظام ہے، یقیناً یہاں بھی جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی چیریٹی وغیرہ کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہمارا دین ہی کہتا ہے. یہاں جو اسٹائل لوگوں نے اپنایا ہوا ہے وہ کیا یہاں پر آ جاتے ہیں تو سیلفش ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دین پر ہیں وہ یہاں پر آ کر اور زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. یقیناً یہاں بیٹھ کر اپنے ممالک میں اپنے لوگوں کی خدمت کرنا آسان ہے بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھ کر اس طرح مدد آپ کر سکتے. تو لوگوں کی مدد کیجیے. پھر آگے ایک اور بات بڑی خوبصورت کی، وقولوا للناس حسنا، اور ان سب کی مدد کرنے کے ساتھ کہا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو. ایک معنی تو علماء نے اس کی یہ کیا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، لیکن دوسری طرف تعویل عام کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں مسکین اور یتیم کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ اچھی بات کرو. ایک جگہ فرمایا قول معروف و مغفرہ، اچھا قول اچھی بات کہا کرو. تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ماں باپ کمزور ہو جائیں گے اور ماں باپ کا آپ خرچہ اٹھانے والے بن جائیں گے، آپ کے رشتہ دار کمزور ہیں اور آپ ان میں امیر بن جائیں گے، جب یتیم کی کفالت آپ کرنے والے بن جائیں گے، آپ مسکینوں کو دینے والے بن جائیں گے، تو اب کیا ہوگا؟ جب آدمی کا ہاتھ دینے والا ہو جاتا ہے تو بعض اوقات شیطان اس میں اکڑ پیدا کر دیتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی نظر سے جب کمتر کو دیکھتا ہے، اگر یتیم کو دیکھتا ہے، مسکین کو دیکھتا ہے، ماں باپ کو ڈیپینڈنٹ دیکھتا ہے تو ان کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے. جب آدمی کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو اس پیسوں کے گھمنڈ کی وجہ سے، کیونکہ میں مدد کر رہا ہوں ان کی، تو اس کے جملے بڑے سخت ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ مدد بھی کرنی ہے اور ہمیشہ منہ سے اچھی بات کہنی ہے. یہ نہیں کہ ماں باپ کا خرچہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن ماں باپ سے بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، ان کا ٹیک کیئر مکمل کر رہے ہیں، دوائیاں وغیرہ سب، گھر بار سب دیا ہوا ہے، لیکن جملے بڑے سخت کہہ دیتے کہ وہ تمہارے باپ کے دل پر، تمہاری ماں کے دل پر بڑا گرا گزرتا ہے. تمہارا باپ سوچتا ہے کہ یار آج میں کمانے کے قابل نہیں رہا، آج میری اولاد میری کفالت کر رہی ہے، تو آج میرے بیٹے کا رویہ، میری بیٹی کا لہجہ، ماں کہتی ہے کہ اگر میں آج اپنی بیٹی کو کسی کام کا کہہ دوں تو اس کا وہ جھڑکنا. تو فرمایا قرآن نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یتیم کی مدد کرو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی اولاد کے سامنے اس یتیم کو ذلیل کرو. کسی غریب کی مدد کرو تو غریب کو تم ذلیل کرو. قرآن نے کہا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا تمہارا اچھی بات کہنا، تمہارا اچھا قول کہنا تمہارے اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس صدقے کو تم دے کر لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہو اور احسان جتاتے ہو. ایسا صدقہ دینے کا فائدہ کیا کہ تم لوگوں کو اذیت بھی دے رہے ہو اپنی زبان سے اور لوگوں پر احسان جتا رہے ہو، چار لوگوں میں بٹھا کر ذلیل کر رہے ہو. کسی کی بچی کی تم نے اگر شادی کروائی ہے تو پورے خاندان میں ڈھروڑا پیٹ کر اس فیملی کو بدنام کر رہے ہو. تو فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہو. اور اب یہ دیکھو، یہ چار سارے حقوق کے بعد اب کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو. نماز کا دین نے بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ. لیکن اگر بندے کے یہ والدین کے ساتھ آدمی کے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یتیموں کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، مسکینوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، آدمی کی زبان ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کو الٹی سیدھی بات وہ کہتا ہے، اب یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اب زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے. تو بتائیے نماز اور زکوٰۃ کو تو اللہ نے سب سے لاسٹ میں بیان کیا، اس سے پہلے حقوق بیان کیے بندوں کے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں ہم دیندار ہو گئے،
کچھ لوگ رمضان میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں ہم شریعت پر چلنے والے ہو گئے. ارے بھائی، نماز اور زکوٰۃ سے پہلے اس آیت میں اللہ نے ترتیب وار جو احکامات بیان کیے ہیں اس پر عمل کون کرے گا؟ اگر وہ معاملات، یہ ہے عبادات، آتوا الزکاۃ عبادت، اقیم الصلاۃ عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک معاملہ، یا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک معاملہ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک معاملہ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک معاملہ، لوگوں سے اچھی گفتگو معاملہ. تو عبادات اور ہیں، معاملات اور ہیں. ہم عبادات میں بعض اوقات قوی ہو جاتے ہیں لیکن معاملات کے اندر وہی کمزور کے کمزور رہتے ہیں. بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. مسلمان تو وہ ہے. تو ہم عبادت کرنے والے بن گئے، یا تو عبادت سے بھی دور ہیں، معاملات سے بھی دور ہیں، تو بندے کا اور بیڑا غرق. اور اگر عبادت کے اندر آ گیا، یعنی کہ داڑھی رکھ لی، امامہ پہن لیا، 5 وقت کا نمازی بن گیا، زکوٰۃ بھی مکمل طور پر ادا کرنے والا بن گیا، تو عبادت تو ہو گئی لیکن معاملہ کہاں ہے؟ معاملات میں آپ کچے ہیں، معاملات کے اندر رڈیاں مار رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایمان کی روحانیت اور وہ مسلمان اور مومن ہونے کی روحانیت مکمل آپ حاصل نہیں کر سکیں گے. میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ پھر اس پر اختتام کرتا ہوں. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون. تو پھر تم اس عہد و پیمان سے پھر گئے مگر تم میں تھوڑے تھے جنہوں نے اس پر عمل کیا اور تم تھے ہی اعراض کرنے والے. پھر آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اللہ کہتا ہے یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک اور میثاق لیا. وہ کیا میثاق تھا؟ لا تسفکون دماءکم. تسفکون کہتے ہیں خون نہ بہانا. لا تسفکون، تم خون نہ بہانا، دماءکم، اپنے خونوں کو نہ بہانا. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے لوگوں کو قتل نہ کرنا، جو تمہارے اپنے ہیں، جو تمہارے جو ہے وہ ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں، تمہاری طرح بنی اسرائیل ہیں. تو اپنے لوگوں کا خون نہ بہانا. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو نہ نکالنا اپنے وطنوں سے، اپنے گھروں سے. آپ آدمی اپنے آپ کو تو نہیں نکالتا. اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے، یعنی اپنے وطنوں سے، ان کے گھروں سے نہ نکالنا. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، اور پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم لوگ اس پر گواہ بھی تھے. لیکن فرمایا ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، اس عہد و پیمان کے بعد تم نے کیا کیا؟ پھر وہ تم ہی ہو تقتلون انفسکم، کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک گروہ ہے اس کو تم ان کے گھروں سے نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور ان کے مخالفین کی، ان کے دشمنوں کی، اپنے ہی لوگوں کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو گناہ اور سرکشی اور عدوان کے ساتھ. یعنی کہ تمہارے ہی بندے کا کوئی دشمن ہے تو پیچھے سے اس کی مدد کرتے ہو اپنے بندے کو گرانے کے لیے. حالانکہ تمہیں کیا کہا گیا تھا کہ اپنے لوگوں کی تو مدد کرنی، اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں، تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے بھی ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے حرام کیا تھا تم پر ان کو نکالنا ہی. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تو کیا تم بعض آیتوں پر، بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو. فما جزاء من يفعل، تو بس جو ایسا کرے اس کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت ہے. ویوم القیامت، اور قیامت کے اندر بھی اللہ ان کو پھیر دے گا قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کچھ کرتے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے، جنہوں نے ترجیح دی ہے دنیا کی زندگی کو آخرت پر. فلا یخفف عنہم العذاب، تو اللہ ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا اور ان کی مدد نہیں کرے گا. یہ تو میں نے ترجمہ پڑھ دیا اور اس کا رکوع بھی 10واں مکمل ہو گیا. اس کی مفہوم کیا ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے اس آیت کے اندر، جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یوشع بن نون علیہ السلام نے فلسطین کے بہت سے شہروں کو فتح کر لیا. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ 12 قبیلے تھے. آپ کو میں نے پہلے بیان کیا کہ جس طرح 12
ان کے لیے پانی کے راستے نکلے تھے تو 12 قبیلے تھے. بجائے ایک مکمل اتحادی حکومت بنانے کے انہوں نے کیا کیا کہ جو علاقہ فتح کرتے گئے 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی. اب جب 12 حکومتیں بن جائیں گی تو 12 پھر واپس میں لڑتے بھی تھے, اور آپس میں لڑنے کے بعد جو جیت جاتا وہ اپنے ہی لوگوں کو اپنے شہروں سے نکال دیتا, اور اگر کوئی دشمن کے علاقے کے اندر وہ لوگ چلے جاتے اور دشمن انہیں یرغمال بنا کے قیدی بنا لیتا تو پھر دشمن سے پیسے دے کے چھڑواتے بھی تھے. پہلے خود ہی نکالتے, خود لڑتے, اور دشمن پکڑ لیتا تو پھر انہیں یاد آتا کہ یار ہیں تو ہماری قوم کے لوگ, ان کو فدیہ دے کے چھڑا رہے ہوتے. اب یہ طریقہ یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کا تھا, اور چلتے 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 یہ دور آیا مدینۃ المنورہ کی زندگی میں. مدینۃ المنورہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے, ایک تھے بنو نذیر, ایک تھے بنو قریظہ, ایک تھے بنو قینقاع. تو بنو قریظہ کا جو اتحاد تھا مدینے میں وہ تھا اوس کے ساتھ. 2 قبیلے مشرکین کے بھی مدینے میں رہتے تھے, ایک تھے اوس, ایک تھے خزرج. تو بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ اتحادی تھا اوس کے ساتھ, اور بنو نذیر کا قبیلہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا وہ اتحادی تھا خزرج کے ساتھ. اب ہوتا کیا تھا کہ جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو قریظہ والے اوس کو سپورٹ کرنے آتے اور نذیر والے خزرج کو سپورٹ کرنے آتے, اور ایک دوسرے کے سپورٹ کے اندر آپس میں یہودی بھی ایک دوسرے کو مار دیتے, ایک دوسرے کو قتل کر دیتے. لیکن جب جنگ ختم ہوتی اور کچھ یہودی اگر خزرج کے پاس یا اوس کے پاس قید ہو جاتے تو لڑتے بھی, اور جنگ کے اندر اگر سامنے آ جاتا تو مار بھی دیتے. لیکن اگر کوئی قید ہو جاتا یہودی تو اس کو پیسے دے کر چھڑوانے کے لیے بھی جاتے. تو لوگ ان سے کہتے یار تم احمق, کتنے پاگل لوگ ہو, اور اگر یہی بندہ جس کو تم چھڑوا رہے ہو یہ جنگ میں تمہارے سامنے آ جاتا تو تم تو اس کو اڑا دیتے, اور ابھی یہی بندہ پکڑا گیا تو اس کو چھڑوانے کے لیے آ گئے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ توریت میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو علاقوں سے نہ نکالیں اور اپنے لوگوں کو قتل نہ کریں اور انہیں فدیہ دے کر چھڑوائیں, تو اس لیے ہم جو ہے وہ فدیہ دے کر انہیں چھڑوا لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب, یعنی تمہیں یہ بات تو یاد ہے کہ اگر تمہارا کوئی بندہ قیدی بن جائے تو فدیہ دے کر چھڑوانا ہے, یہ بات یاد نہیں ہے کہ بندے کو مارنا بھی نہیں ہے. تو افتؤمنون ببعض الکتاب, بعض کتاب کی آیتوں پر عمل کر رہے اور بعض کو چھوڑے. یہی آج آپ دیکھ لیں اس معاملے کو, یہ جو آیت ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یہ آیت اس دور میں مسلمانوں پر بھی فٹ آتی ہے. نماز ہی پڑھیں گے, حج بھی کریں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے, سب کریں گے, لیکن جو حرام کام ہے اس کو نہیں چھڑیں گے. بھائی وہ تو دنیا کا تقاضا ہے, دنیا داری ہے. بزنس مین سود کے لیے کوئی معاملہ نکال لے گا, جناب والا ہر بندہ ہر گروہ اپنے لیے کچھ آیتوں پر عمل کرنے والا بن جائے گا اور کچھ آیتوں کو چھوڑنے والا بن جائے گا. جس طرح یہودیوں نے کیا کہ بھائی ان کو لڑنا ہی منع تھا, ان کو آپس میں قتل کرنا ہی منع تھا. قتل و قتال تو ہو رہے ہیں, لڑائیاں تو ہو رہی ہیں, لیکن فدیہ دینے کا عمل یاد ہے انہیں. اللہ اکبر. اس دور میں مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مسلمان حکومتیں, اس کو نچلی سطح تک بھی دیکھ لیجئے, اوپری سطح تک بھی دیکھ لیجئے, بہت سے ممالک کسی کمزور مسلمان ملک کو پھنسواتے ہیں کسی کافر ملک کے آگے, اور جب وہ پھنس جاتا ہے تو میڈیشن کے لیے بھی آ جاتے ہیں. ایک لمحے کے لیے جب پھنسوا رہے ہوتے ہیں تو جب اللہ نے کہا کہ ان کو دوست نہ بناؤ, یہ تمہارے دشمن ہیں, اس وقت تو مسلمان ملک کو پھنسا دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب میڈیشن کی باری آتی ہے تو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہمیں مسلمانوں کو سپورٹ کرنی چاہیے, اور بیچ میں آ جاتے ہیں. تو اللہ نے پہلے ہی حکم دیا تھا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں, تو پہلے ان کو نہیں پھنسانا تھا. اسی طریقے سے جو عام جھگڑے, ان جھگڑوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی پہلے لڑوا دیتا ہے اور پھر میڈیٹر بن کے آ جاتا ہے, تاکہ اس کا ایک پلڑا بھاری رہے کہ جناب مشکل وقت کے اندر اس نے میڈیشن کی تھی. تو بھائی پہلے لڑوانا ہی نہیں تھا تو میڈیشن کی ضرورت کیا پیش آتی, پہلے لڑوانا ہی نہیں تھا. تو یہ جو انداز عمل کیا یہودیوں نے, آج یہ ہم مسلمان امت بھی کر رہی ہے. تو افتؤمنون ببعض الکتاب, بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہیں, بعض کو کفر کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا جو ایسا کرے گا اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے. بنو قریظہ کو ذلت کیا ہوئی کہ وہ ختم ہو گئے, اور بنو نذیر کو ذلت کیا ہوئی کہ 3 ہجری کے اندر مدینۃ المنورہ سے, خیبر کے علاقوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعد میں بھی, اور 3 ہجری کے اندر انہیں ملک بدر کر دیا گیا,
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر خیبر سے اور تمام اس عرب کے خطے سے یہودیوں کو باہر کر دیا. لیکن آپ کو حیرت اس بات پر ہوگی کہ مدینۃ المنورہ میں اور مکہ المکرمہ میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مکانات تھے، ان مکانات کو تو شہید کر دیا وہاں کی گورنمنٹ. جو وہاں تبرکات تھے، جو مقدس مقامات تھے، ان کو تو یہ آل سعود نے ختم کر دیا. لیکن میں خود پرسنلی جو پرانا اولڈ خیبر ہے وہاں ہو کے آیا ہوں بحمداللہ تعالی. تو میں ابھی لاسٹ جب میرا ٹرپ ہوا تھا، جب رات اللہ نے سعادت عطا فرمائی تھی، تو ہم رات کے تہجد کے وقت نکلے تھے خیبر جانے کے لیے. تو جو اولڈ خیبر ہے، اس اولڈ خیبر میں آج بھی مکمل طور پر یہودیوں کی بستیوں کو چھیڑا نہیں گیا. آج بھی ایسے کے ایسے مکانات بنے ہوئے ہیں. آج بھی وہ قلعہ ایسے کے ایسے موجود ہے جس کو جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے مکانات تو شہید کیے جا رہے ہیں. وہ مکان حرم کے اندر کہ جس مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زندگی گزاری تھی، وہ مکان بھی آل سعود نے ختم کر دیا. وہ سارے مکانات آپ نے حضرت ابراہیم کا علیہ السلام کا ایک مکان تھا مسولہ کے اندر، وہ شار ابراہیم خلیل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ابراہیم خلیل اس وجہ سے کہلاتی ہے کہ اس شارے پر، اس اسٹریٹ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ محلہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکان تھا. وہاں سامنے آپ کو جو آپ بن داؤد سے سامنے جو پہاڑ دیکھتے ہیں جہاں ہوٹل بن رہی ہے، وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے. تو وہ تمام مقدس مقامات شہید کر دیے گئے، اور اولڈ خیبر کی وہ بستیاں، وہ دکانیں، وہ مکانات آج بھی ایز اٹ از موجود ہیں. کیا ارادہ یہ ہے کہ واپس ان کے ہینڈ اوور کرنا ہے، کہ واپس انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ نہیں ہمارے مکانات کو چھیڑا نہ جائے؟ تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے مقدس مقامات کو تو شہید کر دیتے ہیں، اور یہودیوں کے جو مقامات ہیں ان کے نیچے لگ کر، ان کے پریشر میں آ کر آج بھی ان مکانات کو ایز اٹ از رکھا ہوا ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت جو یہودیوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، اللہ رب العزت ہمیں ان کے شر سے بچائے اور ان کے نقش قدم پر نہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو کام بنی اسرائیل نے کیے تھے وہ سارے کام میری امت بھی کرے گی. استغفر اللہ العظیم. اور آج آپ دیکھیں کہ جو برائیاں ان میں تھیں وہ ساری برائیاں ہم میں بھی موجود ہیں، لیکن عذاب کیوں نہیں آتا؟ خدا کی قسم یہ رسول اللہ کی دعا کا صدقہ ہے، ورنہ سارے کام ہمارے الٹے ہیں. یہ کرم ہے، اللہ کی رحمت سے ہی بخشے جائیں گے اور حضور کی شفاعت سے ہی بخشے جائیں گے، ورنہ دامن میں پلے ہمارے کچھ نہیں ہے. اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیجیے، ہمیشہ مغفرت کا سوال کیجیے، استغفار کرتے رہیے اور حضور پر درود بھیجتے رہیے اور حضور سے بھی ان کی شفاعت کا سوال کرتے رہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.